وہ جیسے جیسے قریب آتا گیا رملہ کے ہاتھ پیر سن ہوتے گئے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سانس ہی گلے میں اٹک گئی ہو۔ وہ بیڈ کے قریب آیا لیکن سائڈ ٹیبل پر پڑا کیلنڈر ٹھیک کرتے ہوئے آج کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے واپس صوفے پر چلا گیا اور رملہ کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے یہ واپس چلا گیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ میں گئی۔ آپ کو لگا شاید میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آواز پر رملہ نے چوک کر اس کی طرف دیکھا لیکن چہرے سے گھونگھٹ نہیں اٹھایا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ نظریں میز پر جھکائے بوتل اٹھا کر گلاس میں ڈالتے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگائے مسکرایا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ آرام سے سو جائیں۔ رملہ حیرت زدہ سی اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ روشنی کی بات سچی تھی، وہ واقعی ایک غیرت مند مرد تھا۔ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ تو بات بھی اتنی عزت سے کر رہا تھا جیسے سامنے واقعی اس کی بیوی بیٹھی ہو۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، لیکن جب رملہ بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی تو چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ رملہ کے سوال پر وہ تھوڑا چونک سا گیا، لیکن اس کی طرف دیکھا ابھی بھی نہیں۔ نظریں جھکائے مسکرا دیا۔ بس کچھ مجبوری ہے میری، مختصر سا جواب دیا۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے جو آپ ہر سال اسی تاریخ کو ایک دلہن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو آپ کے انتظار میں بیٹھی ہو؟ آپ آئیں اور اسے بنا کچھ تعلق نبھائے یہاں سے چلے جائیں۔ بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، اور جب سنا تب یقین نہیں آیا کہ آج کے دور میں بھی ایسا کوئی مرد ہے جو تنہائی کے باوجود ایک خریدی ہوئی عورت پر ترس کھائے اور اتنی بھاری رقم فقط ایک دلہن کی موجودگی کی ادا کرے۔ آخر ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ میری ذاتی زندگی پر تبصرہ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی میں نے آج تک۔ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں۔ اس کے بدلتے لہجے پر رملہ چپ ہو کر رہ گئی۔ آپ میری طرف دیکھ کر بات کیوں نہیں کر رہے؟ رملہ کے اس سوال نے اسے رملہ کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ٹک ٹکی لگائے اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر رملہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ ڈر کر خود میں سمٹ سی گئی۔ اس کی نظروں کی تپش اسے سلگا رہی تھی۔ نظریں جھکائے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ اب نظریں کیوں جھکا لیں آپ نے؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں۔ رملہ کو کنفیوزڈ ہوتے دیکھ کر گہری سنجیدگی سے بولا، اگر آپ اسی طرح غصے سے دیکھیں گے تو مجھے خوف آ رہا ہے آپ سے۔ وہ نظریں جھکائے ہی بولی۔ رملہ کے جواب پر وہ مسکرا دیا اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ خوف؟ وہ بھی مجھ سے؟ سچ کہوں تو اب مجھے بھی خود سے خوف آتا ہے۔ پھر سے نظریں جھکائے بولا، میری تنہائی میری سب سے بڑی دشمن بنتی جا رہی ہے اور میں چاہ کر بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر سال یہ رات مجھے بہت اذیت دیتی ہے، ایسی اذیت جس سے میں بھاگ نہیں سکتا۔ بہت بے بس محسوس کرتا ہوں خود کو۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ اذیت مجھے پورا سال جکڑے رکھے گی اور آج کی رات مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گی۔ میرا دل ڈر سا جاتا ہے، اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کمرے میں خوف محسوس کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے وہ یہی ہے اور مجھ سے حساب مانگے گی میری بے وفائی کا۔ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کب تک یہ سلسلہ تھمے گا۔ میں ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں اور شاید صدیوں تک بھگتتا رہوں گا۔ مطلب آپ بھی بے وفا مردوں کی فہرست میں شامل ہیں؟ میرا اندازہ صحیح تھا، آپ مرد ہوتے ہی بے وفا ہو۔ رملہ کے طنزیہ جملے اس کے کانوں میں کانٹوں کی طرح چبھے۔ ہاتھ میں تھامے شیشے کے گلاس کو اتنی زور سے دبایا کہ گلاس چکنا چور ہو گیا اور فرش پر بکھر گیا۔ رملہ ڈر کر خود میں سمٹ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اب واقعی اس پر خوف طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر تو جیسے اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا اور پھر جیب سے ایک رومال نکال کر زخم پر باندھ لیا۔ کوٹھے پر آنے والا ہر مرد بے وفا نہیں ہوتا، رملہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ یقین کہنے کو تو بس ایک معمولی سا لفظ ہے، لیکن کبھی کبھی یہ معمولی سا لفظ آپ کو زندگی بھر شرمندگی کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے، جہاں سے نہ تو آپ بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں رہنا آپ کے بس میں ہوتا ہے۔ دایاں ہاتھ رملہ کی گردن پہ مضبوطی سے رکھتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب ہوا۔
اس کی درد بھری آنکھیں، اذیت سے بھرا لہجہ اور اتنی قریب رملہ کو اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دی۔ کبھی سوچا ہے کتنی اذیت ملتی ہے اس مرد کو جو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا کا حقدار ٹھہرے؟ کبھی سوچا ہے کتنی درد دیتی ہے وہ تنہائی جو آپ کے سب سے دل عزیز شخص نے آپ کے لیے چنی ہو؟ سوچا ہے کبھی بستر سجانا آسان ہوتا ہے مگر کسی کے دل میں چھپے درد کی گہرائی جاننا آسان نہیں ہوتا؟ ایک طنزیہ جملہ بولتے ہوئے رملہ کو چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ رملہ اپنی گردن پر اس کی انگلیوں کا دباؤ ابھی تک محسوس کر رہی تھی۔ درد کی اذیت اور اس کے طنزیہ جملے نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ آئی ایم سوری، پھر سے صوفے سے اٹھ کر رملہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ رملہ مسکرا دی۔ صحیح کہا آپ نے کہ بستر سجانا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن کسی کا درد محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں بھی آپ کو بتا دوں کہ کوٹھے کی چار دیواری میں آنکھ کھولنے والی ہر لڑکی طوائف نہیں ہوتی۔ مجھے پتا چلا تھا آپ کے بارے میں تو سوچا آپ کے درد کی گہرائی جاننے کی کوشش کروں، اسی لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ یہاں آ گئی۔ سوچا دیکھو تو صحیح آخر ایسا کون سا مرد آ رہا ہے اس کوٹھے پر جس کی ڈیمانڈ بس ایک دلہن ہے، اور دلہن بھی ایسی جسے وہ ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ بہت چرچے سنے تھے آپ کی تربیت کے، سوچا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں یہاں جسمانی خواہش کے لیے ہی آ سکتا ہوں؟ رملہ کی باتوں پر بے یقینی سے اس کی طرف پلٹا اور سوال کیا۔ جی حقیقت میں تو یہاں آنے والے ہر مرد کی یہی خواہش ہوتی ہے، وہ جواب دے کر اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھتی ہوئی چہرہ دیوار کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ اور اگر میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا اور آپ کی اس خوبصورتی پر فدا ہو کر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے قدم بڑھاتا تو کیا کرتی آپ؟ میری ایک آواز پر سب یہاں جمع ہو جاتے اور اسے دوبارہ یہاں آنے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ اچھا، رملہ کے جواب پر وہ طنزیہ مسکرایا۔ یہ کوٹھا ہے، آپ کا گھر نہیں میڈم۔ یہاں آنے والا آپ پر حق جتانے کی پوری قیمت چکا کر یہاں تک پہنچتا ہے، اور آپ کی آواز اس کمرے کی چار دیواری سے باہر پہنچنے تک کی مہلت نہ دیتا آپ کو۔ ہر مرد ملک ہمدان نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا میری بات۔ اگر آپ واقعی ایسی نہیں ہیں تو اپنی عزت کی حفاظت کریں اور دوبارہ بھول کر بھی ایسی غلطی مت کرنا جس سے زندگی بھر کا پچھتاوا ملے۔ اگر اس غلیظ جگہ پر رہتے ہوئے بھی آپ کی عزت محفوظ ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کی عزت ہمیشہ ایسے ہی محفوظ رہے۔ دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور اس کے چہرے پر دوبارہ گھونگھٹ اڑاتے ہوئے اپنا فون، وائلٹ اور کیس اٹھاتے ہوئے چہرہ شال میں چھپائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رملہ حیرت زدہ سی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر انتظار کرتی رہی لیکن وہ واپس نہیں آیا تو وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور روشنی سے گلے لگ کر رو دی۔ کیا ہوا بی بی جی، سب ٹھیک تو ہے؟ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئیں آپ؟ وہ تو صبح جاتا ہے، کہیں اس نے آپ کے ساتھ کچھ… باقی کی بات روشنی نے ادھوری چھوڑ دی۔ رملہ سر نفی میں ہاتھ ہلاتی ہوئی اس سے الگ ہوئی اور اپنی جیولری اتارنے کے لیے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم صحیح کہہ رہی تھی روشنی، وہ واقعی ایک غیرت مند مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیا تھی۔ وہ جلدی چلا گیا۔ شاید کچھ دیر اور وہاں رہتا تو خود کو بہکنے سے روک نہ پاتا۔ میری عزت ہمیشہ محفوظ رہنے کی دعا دے کر بنا پلٹے چلا گیا۔ آپ نے گھونگھٹ ہٹایا ہی کیوں تھا بی بی جی؟ میں تو ایسے چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں، اور آپ نے گھونگھٹ اٹھا کر اس سے بات بھی کر لی۔ اگر کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو کیا جواب دیتی آپ بوا جی کو؟ ایسا ویسا کچھ نہ ہو، شاید اسی لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں تو آزما رہی تھی اسے اور وہ اپنی آزمائش پر پورا اترا۔ اگر چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ نظریں چراتا ہوا وہاں سے نکل گیا، اور یہی ثبوت ہے اس کے غیرت مند ہونے کا۔ وہ کوٹھے پر آتا ضرور ہے لیکن جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ اپنے ماضی سے بچنے کے لیے۔ کچھ تو ہوا آج کی رات اس کے ساتھ جس کی چوٹ بہت گہری لگی ہے اس کے دل پر۔ تو پوچھا نہیں آپ نے؟ کوشش کی تھی پوچھنے کی لیکن اس نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ خیر چھوڑو، ہمیں کیا،
تم یہ جیولری اتار دو تاکہ میرے سر سے تھوڑا بوجھ ہلکا ہو، سر میں درد شروع ہو چکا ہے اس جیولری سے۔ یہی تو میں سمجھا رہی تھی آپ کو کہ چھوڑیں اس بات کو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دیں۔ بیگ پیک کر دیا ہے میں نے آپ کا، سو جائیں آرام سے، صبح شہر جانا ہے۔ ٹھیک ہے جلدی کر دو، رملہ افسردہ سی بولی اور چینج کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کرتی، اس کی درد بھری آنکھیں اور اذیت سے بھرپور دل فریب مسکراہٹ آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور رملہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ پوری رات یہی چلتا رہا۔ آخر کار فجر کی اذان سن کر وضو کرنے چلی گئی اور نماز پڑھ کر بیگ اٹھانے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کی اور یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہاسٹل پہنچ کر گاڑی پارک کی اور اپنے کمرے میں پہنچی۔ یہاں آئے اسے 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی کسی سے زیادہ دوستی نہیں ہوئی تھی اور وہ خود بھی دوسروں سے ذرا دور رہتی تھی۔ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو لے کر کوئی ایشو کریٹ نہ ہو جائے۔ بس اسی ڈر سے کسی کے ساتھ زیادہ دوستی رکھی ہی نہیں۔ ہاسٹل سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے ہاسٹل، بس یہی تھی اس کی زندگی۔ اس کے علاوہ مہینے میں 1 بار گاؤں چکر لگا لیا کرتی۔ روٹین کے مطابق آج بھی یونیورسٹی پہنچی اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تھکن سے برا حال تھا، ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی اور دوسرا سفر کی تھکن۔ بے دلی سے کلاس میں داخل ہوئی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عجیب سچویشن میں ڈال دیا ہے میں نے خود کو۔ یہ ملک حمدان کیا عجیب بندہ تھا۔ اس سے چند منٹ کی ملاقات کسی گہری چھاپ کی طرح میرے دل و دماغ پر چھپ چکی ہے۔ اپنے ہی خیالوں میں مگن بیٹھی تھی کہ سامنے سے کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک جینز، بلیک ٹی شرٹ اور اوپر بلیک جیکٹ، کندھے پہ بیگ لٹکائے، دائیں ہاتھ سے بال سیٹ کرتا ہوا، اپنے ہی خیالوں میں مگن تیزی سے چلتا ہوا رملہ کے پیچھے والے بینچ پر بیٹھ گیا اور رملہ کی تو جیسے سانس ہی گلے میں اٹک گئی۔ چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے سمیٹتی ہوئی گہری سانس لی اور بیگ پر اپنی گرفت مضبوط کی، کیونکہ سامنے سے آنے والا شخص کوئی اور نہیں، ملک حمدان تھا۔